संगीन बहरान के बावजूद वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। कौम से खिताब में बताया पेट्रोल 95 रुपये, डीजल 203 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई, लेकिन समरी मुस्तरद कर दी। हुकूमत मजीद 56 अरब रुपये का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। तरक्याती बजट में 100 अरब की कटौती, किफ़ायतशारी से अरबों रुपये बचाए। हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद पहले से तैयारी के सबब महंगाई का तूफ़ान रोक रखा है। आइंदा दिनों में बचत मंसूबे का भी ऐलान करेंगे। अवाम हुकूमत का भरपूर साथ दे, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे। कौम के बाहमी इत्तेहाद और ताउन से मुश्किल हालात से सुरखरू होकर निकलेंगे। पाकिस्तान ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कौम को आगाह किया, सिफारती महाज पर क़याम अमन के लिए मुतहर्रिक हैं। ईरान और खलीजी मुल्कों के रहनुमाओं से बात की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मुफ़ाहमत के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुफ़ाहमती अमल की कामयाबी के लिए फ़ाल और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मिट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। मिट्टी का तेल 4 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। गुज़श्ता हफ्ते मिट्टी के तेल की कीमत में 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 321 रुपये 17 पैसे और डीजल की फी लीटर कीमत 335 रुपये 86 पैसे बरकरार है। अमेरिका के ईरान से मुज़ाकरात पर वाशिंगटन का पहला बाज़ाबता बयान सामने आ गया। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ कहते हैं ईरानी हुक्काम से मुलाकातें इस हफ्ते होंगी। अमेरिका के 15 निकात पर ईरान से जवाब की तवक्को रखते हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और नायब सदर जेडी वेंस के नाम सामने आ चुके हैं। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर ग़ालिबाफ अमरीकी टीम से मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में होंगे। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान का इम्कान। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान कहते हैं रवां हफ्ते के आखिर में वज़राए ख़ारिजा इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। पहला मकसद जंग रोकना है। अब ऐसा लगता है बातचीत का मरहला आ गया है। जंग रोकने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के ज़रिए एक पैगाम दिया जा रहा है। अमरीकी हमारे साथ हम आहंगी रखते हैं, हम बात कर रहे हैं, हम ईरानियों को भी आगाह कर रहे हैं। हम उम्मीद खोए बगैर अमन के लिए काम जारी रखेंगे। मौजूदा मुज़ाकराती पोजीशन जंग से पहले की पोजीशन से मुख्तलिफ है। अब जंग हकीकत में एक ख़ास मोड़ पर पहुँच चुकी है। अब मुज़ाकरात में मुतालबात यकीनन मुख्तलिफ होंगे। फ़रीक़ैन के लिए पैगाम है इब्तदाई पोजीशनों को ज़्यादा संजीदगी से ना लें। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की मेज़बानी पर कुछ भी कहना ख़बर अज़ वक्त होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोदी समेत 4-5 का ग्रुप अपना मुँह नोच रहा है। हमें सालिसी पर ताने दे रहे हैं तो ये यूक्रेन में क्या कर रहे थे। भारत क्रेडिट ले रहा था, लेकिन यूक्रेन जंग तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। आलमी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $5.5 फी बैरल महंगा हो गया। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत $114 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI क्रूड $6 इजाफे से $101 फी बैरल हो गया। आबना हॉर्मुज़ बंद है, कोई जहाज़ नहीं गुजर रहा। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर के बयान गलत करार दे दिए। कहा आबना हॉर्मुज़ से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। आज मुख्तलिफ मुल्कों के 3 जहाज़ों को रोका गया। इसराइल और अमरीकी इत्तेहादियों हामियों को आबना हॉर्मुज़ से जाने की इजाज़त नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और UN सेक्रेटरी जनरल के दरमियान राबता। अब्बास अराग़ची का कहना था दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों के जहाज़ रोकना बतौर साहिली रियासत कानूनी हक़ है। आबना हॉर्मुज़ पर अदम इस्तेहकाम अमरीकी और इसराइली जारहियत का नतीजा है। ईरान आबना हॉर्मुज़ में सिक्योरिटी यकीनी बनाने की जिम्मेदारियों से आगाह है, ज़रूरी इक़दाम कर चुके हैं।
صدر نے اسٹریٹ آف ہارمز کو اسٹریٹ آف ٹرمپ کہہ دیا. کہا فیک نیوز کہے گا میں نے غلطی سے اسٹریٹ آف ٹرمپ کہہ دیا. نئے ایرانی سپریم لیڈر سے متعلق کچھ پتہ نہیں چل رہا. ایران کے ساتھ نیوکلیئر معاہدے کو ختم نہ کرتا تو آج ان کے پاس ایٹم بم ہوتا. ہم نے ایران کی جانب سے نیوکلیئر بلیک میلنگ کو ختم کر دیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا میامی میں تقریب سے خطاب. کہا ایرانی جارحیت اور بلیک میلنگ سے مشرق وسطیٰ کو آزاد کر دیا. آج رات ہم مشرق وسطیٰ کو خطرے سے دور کرنے کے قریب ہیں. بولے پاکستان بھارت سمیت 8 جنگیں روکی ہیں. پاک بھارت جنگ میں 1 ہفتے میں 9 جہاز گرائے گئے. پاکستان اور بھارت کو کوئی نہیں روک سکتا تھا, صرف میں نے روکا. ایران جنگ کے اہداف حاصل کرنے کے قریب ہیں. ایران سے جنگ طویل تنازع نہیں بنے گی. زمینی فوج کے بغیر ایران جنگ کے اہداف حاصل کر سکتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں آبنائے ہرمز میں ٹول وصولی کا ایرانی منصوبہ ناقابل قبول ہے. جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے. پاکستان میں ملاقات کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. فریقین بہت جلد پاکستان میں میز پر ہوں گے. معلومات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں. ایران کا اسرائیلی فوج کے لاجسٹک اور نقل و حمل کے مراکز پر بڑا حملہ. ڈرون حملے میں بن گوریان ایئرپورٹ پر اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. ایرانی فوج نے اسرائیلی لاجسٹک اور نقل و حمل کے مرکز پر ڈرون حملہ کیا. ایران کے ڈرون حملے میں اسرائیلی فوج اور ایئر فورس کی تنصیبات کو نقصان پہنچا. ایران کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش. میزائلوں پر شکریہ پاکستان بھی درج تھا. ایران کی جانب سے پوری دنیا سے حمایت کرنے والے ملکوں سے اظہار تشکر کے کلمات درج کر کے میزائل فائر کیے گئے. ایرانی میزائلوں، ڈرونز اور ملٹی وار ہیڈ ہتھیاروں نے کئی شہروں میں تباہی مچا دی. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں میں دشمن کے اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی حکام نے کہا ایرانی حملوں میں اب تک 5000 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں. اسرائیل کا ایران میں فضائی دفاعی نظام اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. قوم پر حملے میں 18 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے. تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے اطراف اسرائیل کی بمباری. پاکستانی سفارت خانے کا عملہ محفوظ رہا. ایران کا کویت کی بندرگاہ پر حملہ. ایندھن کے ذخائر میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی. کویت رپورٹس اتھارٹی کے مطابق مرکزی تجارتی بندرگاہ پر ڈرون سے حملہ کیا گیا. بندرگاہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا. سعودی عرب، بحرین اور قطر پر بھی تابڑتوڑ ڈرون اور میزائل حملے. سعودی عرب کے مشرقی علاقے اور ریاض پر بھی حملے کیے گئے. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران نے ریاض پر 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے. 2 میزائلوں کو مار گرایا. 4 بیلسٹک میزائل غیر آباد علاقوں یا خلیجی پانیوں پر گرے. ریاض میں 2 ایرانی ڈرون کو بھی مار گرایا. بحرین میں ایرانی ڈرون حملوں کے بعد سائرن بج اٹھے. پاکستان کی کویت پر حملے کی مذمت. وزیر اعظم شہباز شریف کا کویت کے ولی عہد سے رابطہ. قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت اور کویتی عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. کویتی ولی عہد نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کی. پاکستان کی حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا. نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے رابطہ. مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کی بحالی پر زور. چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت اور تعاون کا یقین دلایا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے بھی ٹیلیفونک رابطہ. علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال. نے مختلف دکانوں کا دورہ کیا. ایرانی صدر نے دکانداروں سے سامان کی فراہمی کے بارے میں پوچھا. گاہکوں سے ملتے اور قیمتوں کے بارے میں پوچھتے بھی نظر آئے. PSL 11 میں کراچی کنگز کا فاتحانہ آغاز. کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 14 رن سے شکست دے دی. قذافی اسٹیڈیم میں کوئٹہ کی ٹیم 182 رنز کے تعاقب میں 167 تک پہنچ سکی. حسن علی کی تباہ کن بالنگ. 4 وکٹیں اڑائیں. سلمان آغا، ایڈم زیمپا اور معین علی کی ایک وکٹ. شامل حسین کی نصف سینچری رائے گاڑ گئی. کنگز نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 181 رنز جوڑے. سٹار آل راؤنڈر معین علی کے ناقابل شکست 43 رنز. کپتان وارنر نے 35 اور نوجوان سعد بیگ نے 30 رنز اسکور کیے. آل راؤنڈ کارکردگی پر معین علی میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے.
کپتان کراچی کنگز ڈیوڈ وارنر نے کہا ہمارے اسپنرز نے شاندار بالنگ کی، ایڈم زیمپا نے لگاتار ڈاٹ گیندیں کر کے دباؤ بنایا، میدان کے اندر بھی کراچی، میدان کے باہر بھی کراچی۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر کو پنجہ لڑانے میں بھی ہرا دیا۔ میگا ایونٹ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے، تمام مقابلے اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ حسن علی نے گلیڈیٹرز کے 14 طبق روشن کر دیے، تباہ کن بالنگ سے کوئٹہ کی بیٹنگ لائن کی کمر توڑ دی۔ کراچی کنگز کے سٹار پیسر کے پہلے اوور میں 16 رنز بنے، لیکن وہ واپس آئے اور چھا گئے۔ اگلے 3 اوور میں رائلی روسو اور حسن نواز سمیت 4 بڑی وکٹیں اڑائیں۔ اننگز کے 19ویں اور اپنے آخری اوور میں 3 بلے بازوں کو ڈگ آؤٹ کا راستہ دکھایا۔ سب سے زیادہ کریڈٹ کس کا ہے؟ ہاں کس کا ہے؟ وہ کوئٹہ کے جو بیٹسمین ہے نا حسن نواز صاحب، پلیئر آف دا میچ انہیں دینا چاہیے۔ میں تو سمجھ رہا تھا 16-17 میں میچ ختم ہو گیا ایکچولی ہاں جی 75 رنز پاور پلے میں کوئی وکٹ نہیں گری، وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے میچ ہارے ہیں۔ کریڈٹ جاتا ہے حسن علی کو جس نے 4 وکٹیں لی اور حسن نواز اور روسو کی وجہ سے کوئٹہ گلیڈیٹرز ہارا۔ ہم سمجھے تھے کہ کوئٹہ 17 اوورز میں میچ ختم کر دے گا، مگر کنگز نے بازی پلٹ دی۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں سابق سٹار کرکٹرز کا تجزیہ۔ باسط علی نے کہا کوئٹہ کے کھلاڑیوں نے شاندار آغاز کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ کامران اکمل کا کہنا تھا کوئٹہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہارا۔ حسن علی کی شاندار بالنگ نے میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ پاور پلے میں 75 رنز کرنے کے بعد کوئٹہ کی شکست سمجھ سے باہر ہے۔ نسیم شاہ کے ٹویٹ پر پی سی بی کو نوٹس لینا چاہیے۔ اداکار سمیع خان بنے مہمان، کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا، کھیلا دلچسپ کھیل۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا گلوکار جواد احمد کا اور عادی کے ساتھ مل کر حاضرین کو خوب ہنسایا۔